ڈاکٹر شازیہ، ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ماشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں بہت نمایاں ہو رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر رہی ہیں۔ تو مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں عورتوں کی بیٹی کی حیثیت میں، بہن اور بیوی کی حیثیت میں، پھر ماں کی حیثیت میں مسائل کیا ہیں، انہیں کیا درپیش ہیں اور رویے کس طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ پہلے ایک سیکوینس میں شروع کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم عملی زندگی میں دیکھیں تو عورت کا صرف ایک کردار نہیں ہے، وہ ایک پورا نظام چلاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک بیٹی کی شکل میں آتی ہے آپ کے ہاتھ میں، اور جس طرح بہت اچھا سر نے ایکسپلین کیا، اب بیٹی کو ہم پیار تو دے رہے ہیں مذہب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اختیار نہیں دے رہے۔ واہ! جہاں آپ نے بیٹی کو صرف پیار دیا اور اختیار نہ دیا تو وہ کمپلیٹ نہ ہوئی۔ اب وہی بیٹی اس وقت ایک اور کردار بھی ادا کر رہی ہوتی ہے، اور وہ کردار ہوتا ہے بہن کا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بہن کا تمام کام کرنا بہن کا فرض ہے، اور اس کا اپنی خواہشات کو قربانی دینا بھی اس کے کردار کا حصہ ہے کہ وہ نہیں کرے گی تو کوئی بات نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بیٹے کو ایک علیحدہ ہی مقام دیا جاتا ہے، اس کو پیدا ہوتے ہی با اختیار بنا دیا جاتا ہے۔ مطلب مساوات آپ کے خیال میں نہیں ملتی؟ دیکھیں جی، پہلی جو ہم فرق دیکھتے ہیں وہ بحیثیت بیٹی اور بہن دیکھتے ہیں، جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں اختیار نہیں دیا گیا۔ چلو بیٹی کو پیار دے دیا پر اختیار نہ دیا، بیٹی کو بہن کو وہ مقام نہ دیا گیا جو بیٹے کو دیا گیا۔ اور اچھا، پہلے گرم روٹی اس کو دے دیتے ہیں، بوٹی اس کے لیے رکھ دی ہے، وہ دیر سے گھر آ سکتا ہے، اس کے مقابلے میں بچی کے لیے کوئی بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی نہیں ہم چھین لیتے۔ اب وہی بچی جو بہن اور بیٹی ہوتی ہے وہ آگے جا کے کسی کی بیوی بنتی ہے، اور اس کو ہم تھرو آؤٹ یہی ٹریننگ دیتے ہیں کہ بیٹا تو نے تو قربانی ہی کرنی ہے، اور آگے بھی جا کے تو نے ہی جھکنا ہے، اور تو نے ہی سب کو خوش رکھنا ہے۔ اور بس اب تو یہاں سے گئی ہے تو اب وہ مطلب بہت بڑے لفظ آ جاتے ہیں کہ اب تو جنازہ ہی آئے گا، اب تم نے جنازہ بھی بلکہ نہیں آئے گا، کہ بس اب تم گئی تو گئی۔ اب اس کے اوپر اتنا پریشر دے کے ہم آگے بھیجتے ہیں، وہ آگے جا کے لوگوں کو سہولتیں دیتی ہے، آسانیاں دیتی ہے، نسبتاً ایک اجنبی ماحول، اجنبی ہو کے بھی، پھر وہ اس شخص کو سکون دیتی ہے، اور اس کو جواب میں کیا ملتا ہے؟ سینس آف انسیکیورٹی، کہ ایک لفظ کی 3 دفعہ کہنے سے اس کا سب رشتہ، اس کی سب قربانی ہم اٹھا کے اس کو باہر رکھ دیتے ہیں۔ وہ آپ کو اولاد دیتی ہے، وہ آپ کی اولاد کی پرورش کرتی ہے، اور آپ صرف 3 لفظوں پہ اس عورت کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ تمہارا اس سے، گھر سے، اس بچوں سے، اس سارے سسٹم سے کوئی تعلق نہیں جو اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ سو اب جب بیوی بنی تو آخری حصہ اس کو جا کے ماں کا رول ملتا ہے۔ اب دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ماں بہت عظیم ہے، ماں کی قربانیاں ہیں، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ ماں کس کس فیز سے گزر کے آئی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، پہلے وہ بیٹی بن کے قربانی دیتی رہی، بہن بن کے قربانی دیتی رہی، پھر بیوی بن کے منہ بند کر کے قربانی دیتی رہی، وہاں تو آپ زبان بھی نہیں چلا سکتے نا۔ اس کے بعد جا کر اب آپ ماں بنے، اب آپ پہلی چیز اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ آپ بھی وہی سکھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ساری زندگی ایک خوف، ٹریننگ ہی وہی ہوئی ہے، اسی خوف میں سے گزری ہے، اسی کمتری سے گزری ہے، اسی اس بے اعتمادی سے گزری ہے، وہی آپ بچوں کو ٹرانسفر، آپ چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے، آپ کو ایثار کرنا ہے، آپ کو سب کچھ کرنا ہے، آپ کے لیے مانگا ہی جاتا ہے کہ آپ مطلب عورت ہو کے آپ یہ نہیں کر رہی ہیں۔ سو اس لیے جب ہم ماں بن کے پرورش کرنے لگتے ہیں تو ہمارا پچھلا سارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نئی نسل پہ شفٹ ہوتا ہے۔ سو اب جو آپ نے مجھے برائی کہی تو میں برائی کو اب یہاں لا کر کلیئر کروں گی کہ پیچھے جہاں جہاں اس کو مشکل اور تکلیف اور برائی ملی، وہی چیز وہ آگے بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ وہ انسان ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ مرد تو انسان ہے، مرد برتر بھی ہے، مرد کی خواہشات بھی ہیں، مرد کی اختیار بھی ہے، مرد کو سکون بھی چاہیے، اس کو کیا چاہیے؟ وہ بھی تو انسان ہے نا۔ کیا ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ عورت ایک روبوٹک ہے؟ جی، وہ روبوٹک ہے، اور اوپر سے کچھ عورتوں نے ماشاءاللہ بہتری کر لی ہے اپنے لیے کہ جی ہم نے شانہ بشانہ کام کرنے ہیں، تو وہ اور بھی زیادہ روبوٹک ہو گئی ہیں۔ مطلب میں نے 28 سال ہو گئے مجھے سروس کرتے ہوئے، کام کیا، شادی سے پہلے بھی کیا، بعد میں بھی کیا، بچوں کے ساتھ بھی کیا، لیکن میں آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ میڈم آپ گھر بیٹھنا چاہیں گی تو میں کہوں گی جی بالکل بیٹھنا چاہوں گی۔ اچھا، اس لیے کیونکہ سر آپ کی گھر کی ذمہ داری اور گھر کے کردار، چاہے وہ بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، وہ کردار آپ سے الگ نہیں ہوتے، اور اس کی ذمہ داری آپ پہ ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ اول ذمہ داری ہے۔
یہ جو ہم باہر کہتے ہیں نا کہ شانہ بشانہ ہو جائیں، ہاں اگر معیشت کی وجہ سے، فائنانس کی وجہ سے، ضرورتوں کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نکلے ہیں تو 100 دفعہ نکلی ہے، ضرور اپنے گھر کو کنبے کو سپورٹ دیجئے. لیکن اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے 2 وقت کی روٹی کما سکتا ہے اور آپ کے اور آپ کے بچوں کو ایک چھت دے سکتا ہے تو پھر آپ کو باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس گھر کو، اس کنبے کو اپنا آپ دیجئے، تاکہ کم سے کم آپ ایک جگہ فلفل تو کریں نا. ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھائی کی ہے، اب اس پڑھائی کو نوکری پہ اینڈ کرنا ہے. جی ضرور ہر تعلیم نوکری کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم و تربیت ہوتی ہے. لیکن ہم نے تعلیم اور ڈگری کو صرف اور صرف اس لیے بنا لیا ہے کہ ہم جا کر آگے جاب کریں، جاب کر کے ہم شانہ بشانہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ شانہ بشانہ تو ہو جائیں گی، آپ لاکھ روپے آپ بھی لے آئیں گی، لاکھ روپے وہ بھی لے آئے گا، پیسے کمانے کی مشین بن کے شوہر آ کے آپ کے گھر بیٹھ جائے گا، آپ کو آ کے دوبارہ ایک مشین میں لگنا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہم اپنے لیے خود آسانیاں بھی پیدا کریں اگر لوگ نہیں کر رہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عورت کو ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں اور سارا پریشر اس پہ ڈالتے ہیں پر اس کو ریلیکس نہیں کرتے. ہم اس کو ایک انجن کی طرح جوت دیتے ہیں پر بریکوں پہ پاؤں رکھتے ہیں، اس کو ریلیکس بھی نہیں کرتے. سو کائنڈلی اگر ہم معاشرے کو توازن ہونا چاہیے، اسپیس تو نہیں چاہیے، دونوں کو اسپیس ملنی چاہیے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی.